ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 53 ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے پالنے والے خدا، ربنا اے ہمارے پالنے والے خدا، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے۔ ربنا آمنا بما انزلت، تیری اتاری ہوئی وحی پر ہم ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی اطاعت کی، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے خدا، ہم تیری وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اطاعت کی، اور تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اس سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 53 تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ذکر تھا، جن کو کہا گیا تھا حواری، اور حواری کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اس کے لغوی معنی، اور حواری کا مطلب صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے صحابی رسول ہوتا ہے ویسے ہی حواری ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 53 تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے اس ناپاک گروہ کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مروا دینے اور سولی پر لٹکا دینے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس زمانے کے بادشاہ کے کان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیے تھے، بھر دیے تھے کہ یہ شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت کرتا ہے، پبلک کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد برپا کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی خیانت میں اور جھوٹ میں یہاں تک بڑھ گئے تھے کہ نعوذ باللہ منہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ بھی الزام لگا دیا کہ وہ زانیہ کا بیٹا ہے، اور بڑے بڑے الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر لگا دیے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی آپ کا جانی دشمن ہو گیا تھا، اور اس نے ایک فوج روانہ کی، فوج کو بھیجا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سخت سزا کے ساتھ پھانسی دے دیں۔ یہاں سے لوگ روانہ ہوئے یعنی اس کی فوج روانہ ہوئی، اور جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پناہ لیے ہوئے تھے، انہوں نے پناہ لے رکھی تھی، اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ناکہ بندی کر کے پھر گھر کے اندر گھس گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکاروں کے ہاتھ سے ان کو بچا لیا، اور اسی گھر کے روشن دان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور آپ کی شباہت اور آپ کی شکل کا ایک اور شخص بنا دیا، آپ کی شباہت ایک شخص پر ڈال دی، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے انہی کی شکل کا انہی میں کے ایک شخص کو بنا دیا جو اسی گھر میں تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں، سخت توہین کرتے ہیں، اور وہ اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔
اس بدبختی کا نتیجہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ کی ذات سے ذرہ برابر بھی ان کے دل کے اندر بھروسہ نہیں رہا، ان کے دل سخت ہو گئے اور نافرمانی اور گمراہی میں بڑھتے ہی چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی رسوائی والا عذاب ان کو ملے گا۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 54 کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے مکر کیا، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں ہے، اللہ بہترین تدبیر فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تدبیر کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو اس سے بہتر تدبیر کر سکتے ہیں، اور اللہ کا مکر، اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر پر غالب رہی۔ یہ وضاحت تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور معرف القرآن کے اندر یہ وضاحت آئی ہے کہ اس آیت کے الفاظ میں بعض لوگوں نے تحریف کا دروازہ کھول دیا ہے جو تمام امت کے خلاف ہے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آخری زمانے میں ان کے نزول ہونے کے منکر ہیں۔ اس لیے یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ ان الفاظ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ دیکھیے مکر کا لفظ لایا گیا ہے، مکر عربی زبان میں خفیہ تدبیر کرنے کو کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر، مکر کے معنی آتے ہیں خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ تدبیر کرنے کو مکر کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ اچھے مقصد کے لیے ہو یا برے مقصد کے لیے ہو، اگر وہ اچھے مقصد کے لیے ہے تو وہ خیر الماکرین کے اندر ہے، اور اگر وہ برے مقصد کے لیے ہے تو وہ مکر برا ہوگا۔ لیکن قرآن میں ایک دوسری جگہ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، یعنی برا مکر کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مکر کے ساتھ سی یعنی برائی کی قید لگائی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مکر خیر کے لیے ہوگا تو بہتر ہے، اور برائی کے لیے ہے تو برا ہے۔ اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی گئی ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لیکن جب ہم اردو زبان میں دیکھتے ہیں تو اردو زبان کے محاورے میں مکر صرف بری تدبیر اور ہیلے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے عربی کے محاورے پر شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عربی کے اندر مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو۔ اب چاہے وہ تدبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے تو اللہ نے اپنی طرف خیر کی نسبت کی ہے، واللہ خیر الماکرین۔ تو اس سے ہمیں اردو کے محاورے پر شک اور شبہ نہیں کر سکتے ہم لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خیر الماکرین کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہر طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وہ ملحد تھے، دین سے ہٹے ہوئے تھے، باغی تھے۔ یعنی یہود نے کہا کہ وہ یہودی ہیں، وہ ملحد ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں، باپ بیٹوں میں جدائیگی پیدا کرنے والے ہیں، اور تو یہ ساری باتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکر کی نسبت ان لوگوں کی طرف کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے بھی مکر کیا اور انہی کی شکل کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک شخص کو بنا دیا، اور اسی پر سولی پر لٹکا کر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا۔ آگے
آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اور وضاحت فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 55 کے 2 جز ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پہلا جز تلاوت کیا ہے۔ پہلا جز ہوتا ہے یوم القیامتی تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا، انی متوفیک میں تجھے واپس لے لوں گا، ورافعک اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا اور جنہوں نے تیرے ساتھ انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے کفر کیا، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ دیکھیے اس آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے متوفی کا۔ توفا کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے آتے ہیں۔ روح قبض کرنا، موت دینا، اس کا مجازی معنی ہے، اصل معنی نہیں ہے۔ بعد میں یہ اگرچہ متوفی کا روح قبض کرنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، لیکن اگر ہم لغوی لحاظ سے دیکھیں تو اس کے معنی آتے ہیں وصول کرنے کے اور پورا لینے کے۔ روح قبض کرنا اس کے مجازی معنی ہے، نہ کہ اصل معنی۔ یہاں یہ لفظ پوری قول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کسی شخص کو اس کے عہدے سے واپس بلا لینا، کسی شخص کو اس کے عہدے سے واپس بلا لینا، کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے نافرمانی کر رہے تھے، بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود ان کی قومی روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ لگاتار کئی نبیوں کو قتل کر چکے تھے، اور اسی طرح سے ہر اس نیک بندے کے وہ خون کے پیاسے ہو جایا کرتے تھے جو نیکی اور سچائی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو مبعوث کیا، تاکہ وہ ان کی دعوت پر اللہ کو مان لیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر لیں، لیکن وہ باز نہیں آئے اور خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ تو اس آیت میں یہی چیز بیان کی گئی ہے۔ جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر جو بیان چل رہا ہے ابھی فی الحال، یہ ساری کی ساری تقریر اصل میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید میں نازل ہوئی ہے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ابن اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، یا بعض نے کہا کہ وہ خدا ہیں، یا تثلیثی عقیدہ انہوں نے گھڑا۔ تو بہرحال ان کے اس عقیدے کی تردید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری تقریر کو نازل کیا ہے۔ اس عقیدے کے پیدا ہونے کی 3 وجوہات تھیں۔ جو یہ عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
خدائی میں حصے دار ہیں یا وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس خراب عقیدے کے پیدا ہونے کے 3 سبب تھے، 3 وجہ تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی پیدائش تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو سب سے پہلی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی پیدائش۔ دوسری وجہ ان کے اس خراب عقیدے کی کہ ان کے ہاتھ پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر صریح محسوس ہونے والے معجزات، جن کا پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ کوڑی، اندھے، ابرص کو وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کے پھونک مار کے اللہ کے حکم سے اڑا دیا کرتے تھے۔ تو دوسری ان کے عقیدے کے باطل ہونے کی جو وجہ تھی، دوسری وجہ ان کے ہاتھ پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر صریح معجزات کا محسوس ہونا، اور تیسری وجہ ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، جن کا ذکر خود ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ جب ہم انہی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی بڑی وضاحت ان کی کتابوں کے اندر ملتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی کتابوں کی جو تقریر ہے قرآن کریم کی تقریر سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ بہرحال ان کی تیسری وجہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ قرآن نے پہلی بات یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی پیدائش کی تصدیق کی اور بتایا کہ مسیح علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ یہ انوکھی پیدائش ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں ان کا حصہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدائی میں حصہ تھا، یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات کی تصدیق بھی قرآن نے کی ہے کہ خود مسیح علیہ السلام کے معجزات قرآن نے ایک ایک کر کے گنائے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان پر روشنی ڈالی، قرآن نے بیان کیے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ سارے کام انہوں نے اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اذن سے کیے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کیا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایک ایسا معجزہ نہیں ہے جس سے تم یہ نتیجہ نکال سکو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خدائی میں کچھ حصہ تھا۔ اب رہ جاتی ہے تیسری بات، یعنی ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ اب یہ تیسری بات جو ہے، اگر عیسائی روایتوں کو بالکل غلط تصور کر لیا جائے تو تب بھی ان کے عقیدے کی تردید میں صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ تم جسے معبود سمجھ رہے ہو وہ ابن اللہ بنا رہے ہو، اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، وہ مر کر مٹی ہو چکے ہیں، اور مزید اطمینان چاہتے ہو تو جا کے ان کی قبر پہ دیکھ لو۔ لیکن ایسا کرنے کے بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہتا کہ ان کی موت کی وضاحت نہیں کرتا، بلکہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کو بھی بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کو بھی یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، اور وہ شخص جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لے پھر رہے ہو وہ اصل میں مسیح علیہ السلام ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ قرآن کی آیتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں گمراہ ہے، اور انہوں نے قرآن کی آیتوں پر صحیح سے غور کیا ہی نہیں ہے۔ یہی وضاحت ہے اس آیت نمبر 55 کے پہلے ٹکڑے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَرَافِعُكَ سری الفاظ ہیں قرآن کے، اور میں تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ آیت نمبر 55 کے آخری الفاظ ہیں ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الی مرجعکم، پھر آخر کار تم کو میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف تھا۔ تو یہ وضاحت ہے آیت نمبر 56 میں۔ آیت نمبر 56 بھی اسی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا، لفظی ترجمہ تو ایسے ہوگا پھر بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں ضرور بھی ضرور ان کو سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم ماحولی ترجمہ کر رہے ہیں، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور وہ کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں اجر پورا دیا جائے گا، اور ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں رکھتا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالمین سے ہرگز محبت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 58 ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیات اور حکمت سے بھرے ہوئے تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اس آیت کے بہت ہی حسین ترین الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیار اور محبت بھرے انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ آیات، یہ نشانیاں اور حکمت سے بھرے ہوئے تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ آیت نمبر 58 تک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔